والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جب میلاد شریف کی محفل میں درود پاک پڑھنے میں بھی خوشی ظاہر ہونی چاہیے کہ ہمیں آمینہ کے لال کے آنے کی خوشی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخیر مکانہ. جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے خیر یعنی بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود. شافعی روز جزا، تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. کبھی مدینہ شریف حاضری ہو نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے کو دل کر رہا ہو تو یہ کلام بھی بڑا زبردست معاون و مددگار ہے کہ مقبول بارگاہ کے الفاظ ہیں یہ. وہاں حضور سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھے نا کبھی گنبد کے سامنے تو یوں بھی عرض کریں، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود. گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پر ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود. ہاں آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا، تم پہ کروڑوں درود. اچھا ناز کتنا ہے، ناز کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا
تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا۔ وہاں ہم کہتے ہیں یہ کفے پا چاند سا، ویسے تو وہ کفے پا چاند سا نا، وہاں ہم کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا یہ کفے پا چاند سا۔ حضور آپ کا جو چاند جیسا پائے مبارک ہے نا، کیا کریں، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ بس کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا اور ٹھیک ہے نام رضا، ان کے صدقے ٹھیک ہو نام گدا، تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب۔ تھوڑی سی ایکو ہمیں چاہیے ہوگی نا، تھوڑا سا آواز آسانی رہے۔ اصل میرا بھی مغل پورہ میں 11 بجے بیان ہے، اور کل بھی میں 3-4 بیان کر کے آؤں، کل پھر میرے 3-4 جگہ بیان ہے، تو تھوڑا گلے کی آزمائش ہو جاتی ہے ان دنوں میں۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں بیان کے پیسے نہیں لیتا، کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں 3-3 4-4 بیان کر رہے، پتہ نہیں کنی دیہڑی لا لیندے انہیں، بیان کے پیسے نہیں میں لیتا۔ تو اب بھی میں اس لیے بتا دیا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ رہے کہ جو بولنے آیا ہے یہ کسی درد کے تحت آیا ہے، پیسوں کے لیے نہیں آیا۔ نذرانے کا میں منکر نہیں ہوں، جو علماء کی خدمت آپ لوگ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ نذرانہ اپنی جگہ پر اس کی ایک صورتیں ہیں جواز کی، اور اچھی چیز ہے علماء کی خدمت کرنا، لیکن میں نہیں لیتا، تو اس لیے بتا دیا کہ کچھ بیان کے بعض اوقات ہوتا ذہن لوگوں کا کہ بس تو میرا سفر، میرا آنا، تو یہ میں آخر میں آپ سے کچھ مانگوں گا، تو وہ مجھے مل گیا، میرا سفر پورا ہو گیا۔ مقصد ہے ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مل کے جشن منانا، حضور کی آمد کی خوشی منانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارے مفتی صاحب کئی سالوں سے ان کی خواہش تھی، اور میری پتہ نہیں پہلے ملاقات ہماری کہیں ہوئی ہو، ان کے زمانہ طالب علم میں ہو گئی ہو تو ہوئی ہوگی، تو بڑے عرصے بعد ان کی زیارت کی، فون پہ ہی بس ان کی خواہش تھی کہ ہمارے شادرہ میں، ہمارے فرخ آباد میں محفل میلاد ہوتی ہے، تو آ جاؤ نا، آ جاؤ۔ کئی سالوں سے ان کی خواہش تھی، اس بار کوئی ایسا انہوں نے کوئی دعا پڑھ کے کوئی فون کیا کہ ہم بھی مان ہی گئے کہ چلو یار اتنے سال سے کہہ رہے ہیں، چلو فرخ آباد کی محفل میلاد بھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ایسے عشق نظر آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم میلاد پاک کیوں مناتے ہیں، کہ یہ سوال بعض اوقات ہو جاتا ہے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو محلے کے کچھ لوگ یا لڑکے کو پوچھیں یار کہاں تھے رات کا، یا میلاد تھا، تو سوال آتا ہے بعض۔ میرے پاس ایک پرچی آئی تھی شروع میں اٹلی میں تھا، ایک بیان میں گیا ہوا تھا یورپ کے سفر میں، تو وہاں کسی نے پوچھا تھا میلاد کہاں لکھا ہے، اور جواب بھی لکھا ہوا تھا، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ عاشقوں کے نصیب میں لکھا ہے۔ پوچھا نا میلاد کہاں لکھا، تو کہہ دیتے ہیں جی عاشقوں کے نصیب میں لکھا ہے تو صحیح بات یہ بھی کہ نصیب کی بات ہے کہ جس کے نصیب میں لکھا ہے حضور کے آنے کی خوشی منانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اکیڈمک جواب کیا ہوگا، علمی جواب کیا ہوگا کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو کبھی یہ ذہن میں سوال پیدا ہو تو پھر قرآن پاک پڑھے، ہمیں رب نے سکھایا ہے ذکر آمد رسول کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا میں رب نے سکھایا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یاد کرو جب نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا کہ نبیوں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر کیا ہو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ثُمَّ جَاءَكُمْ آ جائیں کون؟ رسول، میرے عظمت والے پیارے رسول، میرا محبوب آ جائے تصدیق کرتا ہوا، تو تم ان پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام تاکید ہے یہاں، ضرور ان پر ایمان لے آنا، ضرور ان کی مدد کرنا، ضرور ان پر ایمان لے آنا۔ نبیوں سے وعدہ لیا تھا، عالم ارواح میں رب کائنات نے ذکر آمد رسول فرمایا نبیوں کے اجتماع میں، جب کچھ نہیں بنا تھا تب بھی آمد رسول کا ذکر رب فرما رہا تھا، اور نبیوں سے وعدہ لیا یہ نبیوں جب میرا محبوب آ جائے تم ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔
تو رب کائنات کا حکم ہے، اور حکم ہے نبیوں کو، نافرمان ہے ہی نہیں کوئی ان میں، حکم ہی کافی تھا، لیکن حکم دے کے رب کائنات نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اقرار کروایا، قالوا اقررنا، سارے بولے ہم اقرار کرتے ہیں، اقرار کروا کے فرمایا فاشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، گواہ بنایا، فرمایا انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ یہ عظمت رسول کے لیے سارا اہتمام ہو رہا ہے، ورنہ رب کا حکم ہی کافی ہے، حکم دیا، پختہ عہد لیا، اقرار کروایا، ایک دوسرے پر گواہ بنایا، فرمایا انا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ یہ آمد رسول کا ذکر عالم ارواح میں جاری ہوا، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 128 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ اس آیت میں اللہ نے مکمل میلاد بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق آ گئے تمہارے پاس۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی کی آمد کو 3 الفاظ کے ساتھ بیان کیا خاص، جاء، ارسلہ، بعثہ۔ جاء میں نے ہوتا ہے آنا، ارسلہ بھیجا، بعثہ مبعوث کیا۔ اور جاء میں جیسے مجھے کہیں کہ آج میں لاہور میں آیا ہوں، کہیں تھا تو آیا ہوں، کہ یا کہو کہ آج لاہور میں بنا ہوں۔ جب کہیں گے کہ لاہور آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں تھا۔ پوچھو یہ کہاں تھا؟ میں رات گجرات تھا۔ اس سے پہلے کہاں تھا؟ پہلے اسلام آباد میں تھا۔ تو کہیں تھا تو آیا۔ اب یہ آنے کو سمجھیے گا اور بھیجنے کو سمجھیے گا۔ اللہ پاک نے محبوب کی آمد کو جاء، ارسل، بعث کے ساتھ بیان کیا، اور اس آیت میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق آ گئے تمہارے پاس یہ عظمت والے رسول۔ آمد بیان ہو گئی، من انفسکم میں نسب بیان ہو گیا، حریص علیکم بالمؤمنین میں امت کے ساتھ آپ کی محبت بیان ہو گئی، رؤوف الرحیم میں حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان ہو گئے۔ بھی ایک ہی آیت میں رب نے آمد رسول کو بھی بیان کر دیا، آپ کے نسب کو بھی بیان کر دیا، آپ کی امت سے محبت کو بھی بیان کر دیا، اور آپ کے اوصاف کو بھی بیان کر دیا۔ ایسی ہی محفل کو تو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں رب نے مکمل میلاد بیان کیا ہے، آمد بھی، نسب بھی، امت سے محبت بھی، اوصاف بھی۔ پھر ہمارا پروردگار اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رب فرماتا میں نے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 45، 46، 47 پڑھو گے تو پتا چلے گا میلاد لکھا کہاں کہاں ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے غیب کی خبریں بتانے والے پیارے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا۔ اللہ فرماتا ہم نے بھیجا، انا ارسلناک، اور کیسا بنا کے بھیجا؟ فرمایا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العالمین میلاد بیان کر رہا ہے۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا ان الفاظ کے ساتھ سورہ فتح کی آخری آیتوں میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول
رسول اللہ، اور آمد رسول کو اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ بھی بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور آمد رسول کو بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور آمد رسول کو بیان کرتے ہوئے سورۃ النساء آیت نمبر 170 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، آمد رسول کو اللہ بیان کر رہا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، آمد رسول کو اللہ بیان کر رہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ اپنے پیارے اور آخری نبی کی آمد کو بھی بیان کر رہا ہے، اوصاف بھی بیان کر رہا ہے، کمالات بھی بیان کر رہا ہے، وہ رب ہو کر ذکر آمد رسول فرما رہا ہے، تو کیا ہم بندے اور امتی ہو کر کیا آمینہ کے لال کے آنے کی خوشی نہیں منائیں گے، ان کا جشن نہیں منائیں گے، ان کی آمد کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ سنیں حضرت امیر معاویہ سے مروی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، مسند امام احمد میں بھی حدیث ہے، نسائی میں بھی حدیث ہے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت مختلف متن کے ساتھ ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو، یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا جلسنا نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اس کی تعریفیں کرنے بیٹھے ہیں، حمد کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَانَ لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں جو اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے جو ہم پر احسان کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ صرف اسی لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ کرام نے قسم اٹھائی کہ ہم صرف اس لیے بیٹھے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے ہدایت دی اور اپنا محبوب عطا کر کے جو ہم پر احسان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قسم لینے کے بعد فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری کسی بات پر شک ہے، قسم شک کی وجہ سے نہیں لی بلکہ اس لیے لی کہ جبریل میرے پاس آئے، جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں اللہ فرشتوں میں اس محفل کے بارے میں فخر فرما رہا ہے، فرشتوں میں رب فخر فرما رہا ہے، اتنا اہم معاملہ تھا اس لیے میں نے قسم لی ہے کہ جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے، یہاں یہ ذکر شکر ہو رہا ہے اور رب اس محفل کے بارے میں فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ اگر دل بنتا ہو ہم بھی نہ یہ آج ادا کرتے ہوئے صحابہ کی اس نیت پر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت دی اور اپنے محبوب کے ذریعے جو ہم پر احسان کیا ہیں، کہیں الحمدللہ 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 الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ علی منہ، الحمدللہ علی احسانہ، الحمدللہ علی کرمہ، الحمدللہ علی رأفتہ۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اس محفل کو بھی قبول فرما لے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ اور شانوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 170 کی تفسیر میں تفسیر نعیمی میں ایک مضمون بیان کیا ہے، اس تفسیر میں کچھ خلاصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، جاء کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے فرمایا جاء، ارسل، بعث، اور ہمارے لیے اللہ نے فرمایا خلق، پیدا کیا۔ عام انسانوں کے لیے فرمایا خلق، پیدا کیا، اور محبوب کے لیے جاء، ارسل، بعث۔ پھر مفتی صاحب نے ایک مثال دے کے سمجھایا، جیسے کالج کی ایک بلڈنگ ہے، جیسے اسکول کے سامنے ہم بیٹھے ہیں،
بلڈنگ ایک ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، ایک ہی بلڈنگ میں اسٹوڈنٹس بھی جا رہے ہیں، ٹیچرز بھی جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے جانے اور ٹیچر کے جانے کے مقصد میں فرق ہے۔ بلڈنگ ایک ہے، آ دونوں رہے ہیں، لیکن دونوں کے آنے کے مقصد میں فرق ہے۔ اسٹوڈنٹ جا رہا ہے کچھ بننے کے لیے، ٹیچر جا رہا ہے کچھ بنانے کے لیے۔ تو یوں دونوں کے آنے کے مقصد میں فرق ہے۔ تم آئے ہو کچھ بننے کے لیے، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بن کے، معلم انسانیت بن کے دنیا والوں کو بنانے آئے ہیں۔ یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو رستہ دکھانے آئے ہیں۔ فرماتے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور رب فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پیارے جو بھی تم نہیں جانتے تھے وہ سارے علم تمہیں عطا کر دیے، اور تمہارے رب کا تم پر بڑا ہی فضل ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن کا علم سکھایا ہے، انسانیت کی جان کو پیدا کیا، محبوب کو ما یکون کا جو ہے وہ بیان سکھا دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معراج کی رات جب دست قدرت خدا نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں آسمانوں میں ہے سب علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب فرماتا ہے محبوب الرحمن علم القرآن۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت جو ہے ان کا لقب امی ہے، لیکن امی کا یہ مطلب نہیں کہ میرے مصطفیٰ پڑھے ہوئے نہیں ہے۔ امی کا مطلب یہ ہوا حضور دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہے، رب کائنات نے میرے مصطفیٰ کو پڑھایا ہے، رب نے ان کو علم عطا کیا ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ کوئی ایسا استاد جو ٹیچنگ کرنے آئے اور اسے علم نہ ہو، کوئی سبجیکٹ پڑھانے آئے اسے اس سبجیکٹ کی جو ہے وہ مہارت نہ ہو۔ اب بائیو کے ٹیچر کو، آپ کیمسٹری کے ٹیچر کو، فزکس کے ٹیچر کو آپ جناب سٹڈیز نہیں دے رہے دوسری، اب میتھمیٹکس کے ٹیچر کو بائیو نہیں پڑھانے دے رہے۔ آپ بتاؤ تو صحیح کوئی ٹیچر ایسا آئے جو کسی سبجیکٹ کا ماہر نہ ہو۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ انما بعثت معلما، فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب رب نے مصطفیٰ کو معلم بنا کے بھیجا ہے تو سارے علوم بھی عطا فرمائے ہیں اور علوم کا ماہر بھی بنایا ہے، بلکہ میرے محبوب تو اس کمال والے ہیں جس پر نظر فرماتے اسے بھی علوم عطا فرما دیتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ سمجھیں۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا قوم میں انبیاء پر اعتراض کرتی تھی، نبی جواب دیتے تھے۔ قوم کا اعتراض حضرت ہود کا جواب، قوم کا اعتراض حضرت نوح کا جواب، قوم اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے، سلسلہ چلتا رہا۔ قوم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اعتراض کیا، لیکن اب جواب کا انداز بدلنے لگا ہے۔ پہلے قوم اعتراض کرتی، نبی خود جواب دیتے تھے، لیکن اب جب اعتراض آیا تو خالق کائنات جواب دے رہا ہے، رب کائنات جواب دے رہا ہے۔ یہ ہے شان محبوبیت، یہ ہے شان حبیب۔ کافروں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ رب کائنات نے جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ کافروں نے کہا معاذ اللہ یہ مجنون ہو گئے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولید بن مغیرہ نے مجنون کہا، رب کائنات نے اس لفظ مجنون کا جواب دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔
ایک لفظ مجنون کے جواب میں پوری نعت مصطفیٰ کی بیان فرما دی. اور رب قسموں کا محتاج نہیں، یہ یاد رکھیے گا. اللہ نے قسمیں بھی یہاں یاد کی ہیں نا تو یہ عظمت رسول کے لیے، کیونکہ اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، عاجز نہیں ہے. وہ پابند نہیں ہے کسی کا کہ اپنی بات منوانے کے لیے قسم یاد فرمائے. رب نے قسمیں بھی یاد فرمائی ہیں تو عظمت رسول کے لیے یاد فرمائی ہیں. فرمایا قلم اور اس کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے تم پر تو اللہ کا فضل ہے، تم مجنون نہیں ہو، تم مجنون نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک تمہارے لیے تو بے حد و بے حساب اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہارا تو اخلاق بڑا ہی اعلیٰ ہے. پیارے تمہاری خوبو بڑی اعلیٰ، بڑا اخلاق عظیم ہے. کہ آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. لیکن اسی سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے پھر اس ولید بن مغیرہ کے عیب کھولے، عتل بعد ذالک الزنیم کے ساتھ اس کی اصل کی خرابی کو بیان کیا. سنسم علی الخرطوم کے ساتھ اس گستاخ کا انجام بیان کیا. کہ ایک موقع پر ابو لہب نے کہا تھا معاذ اللہ تمہارا یہ ہاتھ ٹوٹے. رب کائنات نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. رب کیسی غیرت فرمانے والا اپنے نبیوں کے بارے میں. اور ایک موقع ایسا آیا کئی دن تک وحی نہ آئی، جبریل نہ آئے، تعطل وحی کا دور کہا جاتا ہے اس کو. کئی دن تک وحی نہ آئی. کافروں نے آتے جاتے پوچھا کہ وہ جو آپ کہتے تھے فرشتہ آتا ہے وحی آتی ہے تو آئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. ہیں صادق اور امین، سچے سچ بول دیتے تھے نہیں وحی نہیں آئی. کافروں نے معاذ اللہ طنز و تنقید اور اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ان کے رب نے ان کو مکروہ جان کر چھوڑ دیا ہے. ودع و کلا، یہ دو جملے انہوں نے بولے. ودع میں نے ہوتا ہے چھوڑ دینا، کلا ہوتا ہے برا جاننا. انہوں نے کہا یہ برا جان کر تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا. جب انہوں نے ودع اور کلا کہا، اب رب کائنات نے اس ودع اور کلا کا جواب دیا، اور کیا خوبصورت جواب آیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ودع اور کلا کا جواب دینے میں رب نے پوری نعت مصطفیٰ کی بیان فرما دی. میں اس کا ترجمہ نہ بھی پڑھوں یقین کرو کتنا لطف ان آیات میں. والضحیٰ، پیارے تمہارے چہرے کی قسم، رخ روشن کی قسم. واللیل اذا سجا، یہ زلفیں جب چھا جائیں، پیارے تمہاری زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تیرے رب نے. وما قلا، اور نہیں مکروہ جانا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، پیارے تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتری آئے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے. سورہ والضحیٰ میں اللہ نے اتنا کچھ عطا کر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا تھا حضور کا تفسیر قرآن نہیں لکھیں گے؟ فرمایا ایک بار سورہ والضحیٰ کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی، 600 صفحے بھر گئے. 600 صفحے بھر گئے، تفسیر مکمل نہیں ہو سکی. ایسا عشق تھا احمد رضا کے سینے میں. آج لوگ بات کر جاتے ہیں، تم ان علموں کے نام نہیں ایک نشست میں زبانی بتا سکتے جن علوم پر اعلیٰ حضرت کو عبور حاصل تھا. اعلیٰ حضرت پہ امیر علیہ سنت نے آنکھیں ایسے نہیں بند کی. اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت مجدد ہے، اور اعلیٰ حضرت مفکر ہے. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کمال دیا ہے، علم کا سمندر ہے، عشق رسول کا سمندر ہے احمد رضا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو رب جواب دے رہا ہے جو کہتے تھے ودع اور کلا، وہ مکروہ جان کر چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا والضحیٰ، پیارے تمہارے چہرے کی قسم. ہے کوئی ایسا چہرہ جس کی قسمیں رب یاد پڑ پائے؟
رب یاد فرمائے جس کی قسمیں فرمایا نہیں چھوڑا، نہیں برا جانا تمہیں۔ اللہ رب العزت قسموں کے ساتھ فرما رہا ہے پیارے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، نہیں چھوڑا تمہیں، نہیں مکروہ جانا۔ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر آئے گا۔ اور وہ موقع جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو کافروں نے آپ کو ابتر کہا۔ وہ کہنے لگے جی ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں منقطع نسل کو، جس کی اولاد نہ چلے، نسل نہ چلے۔ عاص بن وائل نے کہا وہ دیکھو معاذ اللہ ابتر آ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی کے طور پر انہوں نے معاذ اللہ ابتر کہا۔ رب کائنات نے اس ابتر لفظ کا جواب دیا اور سورہ کوثر نازل فرمائی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک وہ جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم، جھڑ کٹا پیارے تیرا دشمن، منقطع النسل سونیا تیرا دشمن، نسل مٹے گی تیرے دشمن کی، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا۔ وہ کہتے تھے بیٹا نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی، رب نے بیٹی کے ذریعے اپنے محبوب کی اولاد کو چلایا۔ اور آج دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں جہاں آپ کو قرآن اور اسلام کا نور نظر آئے گا، وہیں آپ کو آل رسول کا نور بھی نظر آئے گا، سادات کا نور بھی نظر آئے گا۔ ہاں ہاں اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ کے محبوب کی نسل اور اولاد میں اللہ نے ایسی برکت رکھی، وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا تو نسل ذکر ختم ہو جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا نانا پیارے تمہیں ابتر نہیں بنایا، تمہیں تو کوثر کا مالک بنایا ہے، تمہیں ابتر نہیں بنایا، تمہیں تو نعمتیں کثیرہ عطا کی ہیں، تمہیں تو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں۔ یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا، کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا پیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا سپوکس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر و مشیر کرے، مگر رب کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ سفیروں کا محتاج رکھا، نہ سیاستدانوں کا محتاج رکھا، نہ تاجروں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا۔ پیارے کوئی زبان تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تیرا چرچا بلند کر دیا ہے۔ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء یعنی دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ آٹا لگا کے بیٹھے رب کے ساتھ تو ذکر مصطفیٰ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ فرماتا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں کوثر کی تفسیر میں تھوڑا ریسرچ کی کہ عام طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے کیا؟ ہاں ہاں حوض کوثر ہی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ہاں تفاسیر میں ہم نے جب اس پر لفظ کوثر پر ریسرچ کی، یہ لفظ کوثر سے مراد کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس بارے میں کیا کہا ہے، تفسیر معالم التنزیل میں کیا ہے،
تفسیر مدارک میں کیا ہے، تفسیر سامی میں کیا ہے، تفسیر بیضاوی میں کیا ہے، تفسیر خازن میں کیا ہے، تفسیر روح المعانی میں کیا ہے، تفسیر روح البیان میں کیا ہے، تفسیر جلالین میں کیا ہے، تفسیر کبیر میں کیا ہے، پرانی جتنی عربی تفسیریں ہیں تمام تفاسیر میں دیکھو یہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ پھر اردو تفسیروں میں تفسیر خزائن العرفان میں دیکھ لو، تفسیر نور العرفان میں دیکھ لو، تفسیر صراط الجنان میں دیکھو یہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد علم غیب بھی ہے، کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے، کوثر سے مراد معجزات بھی ہے، کوثر سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد دشمنان دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہے۔ 16 معنی لکھے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں اس لفظ کوثر کے تحت کہ پیارے حبیب انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، حوض کوثر بھی عطا کیا، مقام محمود بھی عطا کیا، جنت بھی عطا کر دی، امت کی کثرت بھی عطا کی، اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا کیا، بے شمار فتوحات بھی عطا کی۔ یہ تمام تر معنی لکھ کر آخر میں ایک جملہ لکھا ہے اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں محبوب اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ عقل کے رب نے اینی دیتی جڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جڑا علماں وچ نہ آوے، شانہ تیریاں میں کی دساں کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے، جا گنتیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ یا رسول آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، اللہ پاک فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ تمام اکاؤنٹس کے ماہرین کو، آئی ٹی کے ماہرین کو، سٹیٹسٹکس کے ماہرین کو، تمام آئی ٹی کے ماہرین کو قرآن کا کھلا چیلنج ہے، کوئی ایسا سافٹ ویئر نہ بنا نہ بن سکتا جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے، نہیں گن سکتے۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے یہ کون سی نعمتیں جن کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے، فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جو انا اعطیناک الکوثر میں رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اب سعودیہ گئے، عرب گئے، عمان گئے یا قطر گئے ہوں گے یا عرب کنٹریز میں کہیں، عرب لوگ کیسے کہتے ہیں زیادہ چیز ہونا کہتے ہیں کثیر، جیسے کہتے ہیں کثیر نفر، حج میں کثیر نفر، کثیر نفر، اب یہ لوگ کثیر، زیادہ کو کیا کہتے ہیں کثیر، بہت زیادہ ہونا تو کہتے ہیں اکثر، بہت ہی زیادہ ہونا تو کہتے ہیں کثار، ہم جیسے بگ کہتے ہیں بڑا، بگر بہت بڑا، بگیسٹ بہت ہی بڑا۔ اب رب نے محبوب کو کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، کثیر، اکثر، کثار، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، کثار بہت ہی زیادہ نہیں، کوثر، اور کوثر بھی یقیناً الکوثر ہے معرفہ کے ساتھ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر کا مالک بنایا ہے۔ اب قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ پاک فرماتا کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع کیا ہے؟ قلیل، یہ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ کیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں یو ایس اے سے واپس آ رہا تھا تو ٹریولنگ کرتے ہوئے یار سفر بندہ 14 گھنٹے کی فلائٹ دبئی تک، یار تھک جائے بندہ، اتنی سمندر ہے، دنیا وسیع ہے، امریکہ کے اندر کئی جگہ پر 8-8 گھنٹے کی فلائٹ اندر ہی اندر۔ اب یہ میں سوچ رہا تھا اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ہیں، چیزیں ہیں، پیسہ ہے، سرمایہ ہے، علوم ہے، فنون ہے، معدنیات ہیں، شپس ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، بڑے بڑے ملک، بر اعظم، شہر، یہ سارا کچھ اللہ فرماتا کل متاع الدنیا قلیل،
اب خود سوچیں جس بارگاہ میں تھوڑے کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، وہاں کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا، زیادہ کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ رب محبوب کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب سمجھ آئی میرے امام نے کیوں کہا تھا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں حضور آپ کے اوصاف۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں، یہ پوچھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا محبوب آتے نکتہ چینی، جڑا کرن تو باز نہیں آؤندا، اصل منافق جانیے اس نو، وہ جھوٹا پیار جتاؤندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتے عیب نظر، اور رب کعبہ کی قسم ہمارا دل جہاں لگا ہے وہاں تو عیب ہے بھی کوئی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا تجھے خالق نے تیرا ہار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالکو مختار بنایا۔ آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، جناب آدم کو ناموں کا علم عطا کیا، حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ عطا کیا، حضرت ابراہیم کے لیے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت اسماعیل کو پتھر کاٹ دینے والی چھری کے نیچے محفوظ رکھا، حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر اور حسن کا کمال عطا کیا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ عطا کر دیا، حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو آنکھیں دینے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے کا، مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے اس میں جان پیدا کر دینے کا معجزہ عطا کیا۔ الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی نبی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی نبی کو 3 معجزے عطا کیے، کسی نبی کو 4 معجزے عطا کیے، لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی، جب ہمارے لجپال کی باری آئی، ہمارے آقا و مولا کی باری آئی، ہمارے مأوا و ملجا کی باری آئی، ہمارے سید و سردار کی باری آئی، ہمارے حامد و محمود کی باری آئی، ہمارے ناصر و منصور کی باری آئی، ہمارے اول و آخر کی باری آئی، ہمارے ظاہر و باطن کی باری آئی، ہمارے شاہد و شہید کی باری آئی، ہمارے ناصر و منصور کی باری آئی، احمد مجتبی حبیب کبریا کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ نبیوں کو 1 2 3 یا 4 معجزے نشانیاں کمال عطا کیے، لیکن محبوب کے لیے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئے، روشن دلیل، سراپا معجزہ، یعنی اور نبی معجزے لے کر آئے، ہمارے نبی کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا، ان کو سراپا معجزہ بنایا۔ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کا سر معجزہ، پیشانی معجزہ، بال معجزہ، آنکھیں معجزہ، نظر معجزہ، زبان معجزہ، لعاب معجزہ، لب معجزہ، رخسار معجزہ، ریش معجزہ، کان معجزہ، گردن معجزہ، ہاتھ معجزہ، بازو معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، قدم معجزہ، سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا شہر مدینہ معجزہ۔ ہے کوئی روئے زمین کا شہر جس کی مٹی کوڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے؟ یہ مدینہ ہے، طیبہ ہے، توبہ ہے، مدینہ کریم ہے، محبوب کریم کا شہر ہے۔ کوڑی کے چہرے پر بھی خاک شفا ملو تو شفا ہو جاتی ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے سراپا معجزہ بنایا۔ اللہ نے محبوب کو کمالات عطا کیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو کمالات عطا کیے، ان میں ایک معجزے کا ذکر سورہ قمر میں بھی ہے، 27واں پارہ سورۃ القمر، اس کی پہلی 2 آیتیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر نور العرفان میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں کچھ آپ کے سامنے بیان کر جاتا ہوں، توجہ ہے نا؟
ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بلایا حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے، یمن کا رئیس تھا، سردار تھا، لوگ اپنے فیصلوں کے لیے اس کو بلاتے تھے کیونکہ تجارتی راستہ تھا مکے والوں کا، اسے بنا کے بھی رکھتے تھے اپنے جھگڑوں میں، اس کے لیے اس کو بلاتے تھے فیصلے کے لیے، اس کا روب تھا لوگوں پر۔ حبیب بن مالک یمن سے آیا، ابو جہل نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی شکایتیں کی کہ جناب بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، معاذ اللہ جادو کر دیتا ہے، لوگوں کو اپنے گرویدہ بنا رہا ہے، کلمہ پڑھا رہا ہے، بہت شکایتیں کی۔ حبیب نے کہا جن کے خلاف تم شکایتیں کر رہے ہو تو ان کو بھی بلاؤ، میں ان کی سنوں وہ کیا کہتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا نہیں ان کے سامنے نہیں جانا۔ کیوں؟ ان کے سامنے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے۔ حبیب نے پوچھا کیوں؟ ابو جہل کہتا تم ان کے سامنے گئے تو پھر وہ تم پر جادو چلا دیں گے، تو ہمارے ساتھ نہیں رہو گے، ان کے ساتھ ہی بن جاؤ گے۔ حبیب نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تیری میری پرانی دوستی ہے، میں ایسے ان کی کیسے فیور کر جاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا دیکھ حبیب لوگ جمع ہوں گے، مروا نہ دینا، سب کے سامنے ان کی فیور نہ کر دینا۔ حبیب نے کہا میرٹ پر بات ہوگی، میرٹ پر بات ہوگی، بلاؤ تو سے بلایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حبیب نے کہا یہ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اگر آپ واقعی نبی ہیں اور جادوگر نہیں ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں، اور ایک بات میرے دل میں ہے، وہ غیب کی خبر ہے، وہ بتانی ہے، دو باتوں پر فیصلہ کر جاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب اگر میں نے چاند توڑ دیا ان سے پوچھ مانو گے؟ کہا جی مانیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، میں کہا کرتا ہوں نصیب چمک اٹھے چاند کے، چاند کے تو مقدر چمک اٹھے، چاند تو کب سے منتظر ہے جلوائے یار، ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ وہ چاند جو بچپن میں کھلونا رہا ہے، وہ چاند جو بچپن میں اشاروں پہ چلتا رہا ہے، باتیں کرتا رہا ہے، کھیلتا رہا ہے، یہ چاند یہ تو منتظر ہے محبوب کا۔ اور یہ گواہی میں نے انجیل برنباس میں بھی پڑھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک موقع پہ کہا تھا There shall not come after him any true prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophets. Where sort of a shaitan shall raise them up. کہنے لگے حضرت عیسیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا سچا نبی نہیں آئے گا، ہاں شیطان کے کھڑا کرنے پر کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا ایک موقع پر کہ ہم اس سچے نبی کو کیسے پہچانیں گے؟ آخری نبی کی پہچان حضرت عیسیٰ نے جو بیان کی انجیل برنباس میں آپ کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے۔ انجیل برنباس کے الفاظ ہیں Verily I say to you, the moon shall blister sleep through his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. فرمایا لوگوں تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں، جب اس آخری نبی کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا، لوریاں دے دے کر چاند سلائے گا انہیں۔ And when he shall be grown up، جب وہ جوان ہو جائیں گے he shall take her in his hands، چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا، چاند ان کے قبضے میں ہوگا۔ The world beware of casting him out، دنیا انہیں ٹھکرانے کے بارے میں خبردار رہے۔ پھر یہ ہوا، چاند کو اشارہ کیا ہمارے محبوب نے، ایک ٹکڑا مکے کے اس کنارے پہ، ایک ٹکڑا مکے کے اس کنارے پہ، فرمایا گواہ رہنا۔ حبیب نے کہا اس کو جوڑ بھی دیں۔ اب ابو جہل کہتا لگتا ہے ہماری آنکھوں پہ جادو چل گیا ہے، ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا اس نے، چاند تو ٹوٹ نہیں سکتا۔ مکے کی گلیوں میں لوگ سوئے ہوئے لوگوں کو گھروں میں اٹھا اٹھا کے پوچھا دیکھو ذرا اوپر کیا ہے، جو دیکھے کہے چاند ٹوٹ گیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگتا کتنا بڑا معاذ اللہ جادوگر ہے، پورے مکے پہ جادو چلا دیا ہے، سب کو چاند ٹوٹا ہوا نظر آنے لگ گیا ہے۔ حبیب نے کہا اس کو جوڑ دیں، جوڑ دیا۔ حبیب نے کہا دوسری بات میرے دل میں ہے، نبی اصل میں نباؤن سے پوشیدہ خبر، نباؤن کا معنی ہوتا ہے، نبی کا ترجمہ یہ بنتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ جو نبی لفظ کا ترجمہ نہ کر سکے وہ ترجمانی کیا کرے گا؟
میرے امام نے ترجمہ بھی کیا ہے، ترجمانی بھی کی ہے. کہا میرے دل والی بات بتائیں. حبیب کہتے ہیں وہ دل والی کو نبی اصل میں نبا ان سے بنا ہے، پوشیدہ خبریں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں. اللہ اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے. حبیب نے کہا دل والی بات بتائیں جو میرے دل میں ہے بات. آپ نے ارشاد فرمایا حبیب تو یہ بتا وہ جو دل والی بات ہے وہ صرف بتانی ہے یا پوری بھی کر دوں؟ وہ ہے ایک مراد، ہے ایک وش، تمنا ہے. وہ تیرے دل میں جو بات ہے وہ صرف بتانی ہے یا پوری بھی کروانی ہے؟ حبیب کہتا ہے لجپال کرم کر دو، پوری بھی کر دو. فرمایا حبیب جب تو یمن سے چلا تھا مکے آنے کے لیے، راستے میں تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ تیرے دل میں ایک مراد ہے، تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے جو معذور ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں، کوڑ کی مریضہ ہے. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تکلیف تجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. تو کہتا تھا یا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے. حبیب تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی مکے جا رہا ہوں، اور وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اللہ اپنے نبیوں کی دعائیں پوری کرتا ہے. تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے دعا کرواؤں گا میری بچی کو شفا ہو جائے یا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے یا مر جائے. اذیت اور تکلیف دیکھی نہیں جاتی. حبیب یہی مراد تھی. فرمایا جا یمن چلا جا، تیری بچی کو شفا دے دی، تیری بچی کو شفا دے دی. حبیب کہتا مکے والو تم مانو یا نہ مانو، میں تو مان گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہے. ابو جہل کہنے لگا میں نہیں کہتا تھا سامنے نہ جائیں، دیکھ چلا دیا نا تجھ پہ بھی جادو. حبیب نے کہا بدبخت تو یہ نہیں دیکھ رہا انہوں نے چاند توڑ کے جوڑا؟ کیا تو یہ نہیں دیکھ رہا یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں؟ میں تو اپنے گھر والی کو بھی یہ بات نہیں بتا کے آیا تھا، یہ صرف میرے دل میں تھی یہ بات. یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. حبیب یمن گیا، گھر پہنچا، محلے کے بچے سین میں کھیل رہے تھے اندر حویلی میں، اندر کمرے میں گیا، چارپائی خالی، سال سے پیرالائز بچی معذور پڑی تھی. چارپائی خالی دیکھ ایک دم رو پڑا. کیا میری بچی مر گئی؟ گھر والی کو آوازیں دے رہا ہے بیٹی مر گئی؟ اس نے کہا نہیں. بچی کہاں ہے؟ اس نے کہا محلے کے بچوں میں جو سب سے خوبصورت بچی ہے نا وہ تیری بیٹی ہے، وہ تیری وہی بیٹی ہے. چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ ایک بچی کا. اس کو بلایا اس کی ماں نے. حبیب یمنی گود میں لے کر اپنی بچی کو رونے لگا، ہاتھ لگا لگا کے دیکھے میری وہی بیٹی ہے، اعضاء سلامت، چہرہ سلامت، باتیں کر رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. حبیب یمنی رونے لگا. گھر والی پوچھتی ہے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا مجھے یقین نہیں آ رہا یہ میری وہی بیٹی ہے. اتنی تبدیلی، اتنی عطا، اتنا کرم. کہنے لگا اتنا تو میں نے مانگا بھی نہیں تھا جتنا حضور نے مجھے عطا فرما دیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. حبیب کہتا ہے میں نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا جتنا حضور نے کرم کر دیا، جتنا عطا فرما دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے؟ آیا جو منگتا مانگنے سلطان بنا دیا. حبیب یمنی اپنی بچی کو دیکھ دے کر رو رہا ہے. بچی کہتی ہے ابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہتی ہے ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں. کہنے لگا کیسے؟ بچی کہتی ہے ابا تو گیا مکے، معجزے مانگے، معجزے دیکھے، معجزے دیکھ کر ایمان لایا، اور مجھے اس نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا. کہنے لگا کیسے؟ کہتی اماں بتاتی اس رات چاند ٹوٹ گیا تھا، پھر میں تو تھی اندھی، یہ چاند ٹوٹنے جڑنے کا منظر میں نہیں دیکھ سکی. اماں بتاتی ہے چاند ٹوٹا تھا اس رات، پھر کہنے لگی میری اندھیری آنکھوں میں روشنی آنے لگی، میں نے دیکھا ایک نور والا آیا. حبیب کہتا چہرہ کیسا تھا؟ کہنے لگی چہرہ ایسا تھا
जुल्फें ऐसी थी, रुखसार ऐसे थे, आंखें ऐसी थी, चलते ऐसे थे। हबीब कहता वही तो थे जिनके पास मक्के में मैं बैठा था। कहती अब्बा फिर वही आए थे, अपना दस्ते शिफा रखा, मेरे सारे मरज दूर कर दिए, मुझे कलमा पढ़ाया। सुबह उठी तो मेरी जबान पर ये कलमा जारी था, मेरे सारे मरज दूर हो चुके थे। हाँ हाँ, ये वो मुस्तफा जाने रहमत है जिनका हम मीलाद मना रहे हैं। अम्मा हलीमा सादिया कहती है जिस सवारी पर मैं आई थी वो फाके की वजह से कमजोर और लागिर चलती ना थी, लेकिन हुजूर को जब लेके चली वही सवारी सबसे आगे बढ़े। लोग कहेंगे हलीमा मक्के गई थी क्या सवारी बदल के आ गई? कहा नहीं, सवारी नहीं बदली बल्कि सवार बड़ा बरकत वाला आ गया है। अम्मा हलीमा कहती कहत का जमाना था, हमारे घर की गुर्बतें दूर हो गई, तंगियां दूर हो गई, मेरे घर के फाके खत्म हो गए। लोग कहते अपने बच्चों को जहाँ हलीमा की बकरियां चरने जाती हैं ना वहां बकरियां चराया करो। वो कहते बाहर तिनका कोई नहीं, घास कोई नहीं, चारा कोई नहीं, हलीमा की बकरियों को कोई खास बरकत मिली हुई है। हलीमा सादिया कहती वही बरकतें थी जो आमिना के लाल के आने से मेरे घर में आ गई थी। बल्कि जिस कमरे में हुजूर होते थे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कमरा चमकता रहता था। यही वो मुबारक कदम थे जो हजरत अनस के बाग में लगाए। लोगों के बाग साल में एक बार फल देते थे, हजरत अनस का बाग साल में 2 बार फल देने लग गया। ये जिस महबूब का मीलाद मना रहे हैं ना, अल्लाह ने इनको ये कमाल अता किया है। हजरत अक्काशा की तलवार टूट गई, लकड़ी की फट्टी अता करके फरमाया अक्काशा लाड़ी सी से तलवार है। अल्लाह के नबी ने हजरत अक्काशा को तलवार के बदले लकड़ी की फट्टी अता की। पूरी जिंदगी हजरत अक्काशा जंगों में जाते, लोग लोहे की तलवारें लेके जाते, वो तलवारें टूट जाती थी। सहाबा इस तलवार को कौन कहा करते थे? हजरत अक्काशा की लकड़ी की फट्टी किसी जंग में टूटती नहीं थी, तलवारों से ज्यादा काम करती थी। हाँ हाँ, ये वो महबूब हैं जिनका मीलाद मना रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने हाफिजा मांगा था, हुजूर बहुत सी बातें सुनता हूँ भूल जाता हूँ। सही बुखारी में हदीस है, मेरे महबूब ने फरमाया चादर बिछा, चादर बिछा के हवा में लप भर के रखा। अबू हुरैरा सीने से लगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते उसके बाद खुदा की कसम मैं कभी कुछ नहीं भूला। हाफिजा मांगो, इनविजिबल थिंग है, नजर नहीं आने वाली चीज, हुजूर ये भी अता फरमा रहे हैं। बल्कि जिस महबूब का मीलाद मना रहे हैं ना, मौला अली शेर खुदा की दुखती आंखों पर दुआबे दहन लगाया था खैबर के रोज, आंखों में शिफा अता कर दी, पूरी जिंदगी दोबारा तकलीफ नहीं आई। हजरत हबीब के वालिद नाबीना हो गए थे, इनकी आंखों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआबे दहन लगाया, आंखों में नूर अता कर दिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर चंद अफराद का खाना हंडिया और आटे में दुआबे दहन मिला दिया। 1000 से ज्यादा सहाबा ने खाना खाया, खाना फिर भी बचा हुआ है। हुदैबिया के मुकाम पर सैकड़ों सहाबा को पानी की जरूरत है, 14 या 1500 लोग हैं। हुजूर ने अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए, सबने प्याले भरे, सबने मशकीज़े भरे, वुजू किए, पानी लिया। तबूक से वापसी पर 30,000 के लश्कर के लिए उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली पर हाथ रखा, शिफा अता कर दी। हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हुए हाथ पर दुआबे दहन लगाया, शिफा याब कर दिया। हजरत अबू कतादा की निकली आंख पर दुआबे दहन लगाया, इनको शिफा याब कर दिया। हाँ हाँ, हजरत उत्बा के आबलेदार जिस्म पर दुआबे दहन लगा के ना सिर्फ शिफा दे दी बल्कि पूरी जिंदगी हजरत उत्बा किसी भी महफिल में जाते थे, सबसे ज्यादा आपकी खुशबू थी। पूछा कहां से इतना महंगा इतर मंगवाते हो? कहा मैं नहीं इतर लगाता, ये लुआबे दहन मुस्तफा की बरकत है। जो खारी कुएं में जाए तो कुएं को मीठा कर दे, आटे में जाए आटे को बरकत वाला कर दे, हंडिया में जाए हंडिया को बरकत वाला कर दे, नाबीना की आंख में जाए आंखों में नूर अता कर दे, वो दुखती आंखों पे लगे तो शिफा हो जाए, निकली आंख पे लगे तो शिफा हो जाए, टूटे बाजू पे लगे तो शिफा हो जाए। जिस महबूब के लुआबे दहन में इतनी बरकतें हैं, उनके पूरे बदन में कितनी बरकतें होंगी। हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। हम मिलाद मनाने में जो नियत लेकर आते हैं, मिलाद का एक मकसद मोहब्बत रसूल है, मिलाद का एक मकसद अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, मिलाद का एक मकसद ताज़ीम रसूल है, हुजूर का मोहब्बत और अदब दिल में बढ़े, ताज़ीम दिल में बढ़े। एक मकसद शैतान को रुस्वा करना है, एक मकसद इसका जो है वो ईमान की मजबूती है, एक मकसद मिलाद का इनकी सीरत को अपनाना है, और
ایک مقصد زیارت رسول کا شوق پیدا کرنا ہے. ہم میلاد مناتے ہیں یہ چراغاں کر کے، یہ لڑیاں لگا کے، یہ جھنڈے لگا کے، یہ محفلیں سجا کے. ہم میلاد کسی کو جلانے کے لیے نہیں کر رہے، کسی کو سڑانے کے لیے نہیں کر رہے، کسی سے لڑنے کے لیے میلاد نہیں منا رہے، کسی کو گالیاں دینے کے لیے میلاد نہیں کر رہے، کسی سے جھگڑا کرنے کے لیے میلاد نہیں کر رہے. ہمارا میلاد کرنے کا مقصد کہ ہم بھی میلاد کر کے حضور کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. اے اماں حلیمہ کے گھر میں برکتیں عطا کرنے والے آقا، حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں نور ایمان عطا کرنے والے آقا، حبیب یمنی کی بچی کو شفا دینے والے آقا، حضرت ابو قتادہ کی نکلی آنکھ جوڑنے والے آقا، بیماروں کو شفائیں دینے والے آقا، مریضوں کو شفائیں دینے والے آقا، ہاتھ اٹھا کے شدت کی دھوپ میں بادل برسانے اور اگلے جمعہ کو انہی برستے بادلوں کو اشارے پہ چلانے والے آقا، اے چاند کو توڑنے والے آقا، اے سورج کو پلٹانے والے آقا، اے درختوں کو چلانے والے آقا، اے کوثر کے مالک، اے محبوب، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کے مالک بنا دیے جانے والے مصطفیٰ، ہم بھی آپ کا میلاد منائے بیٹھے. کوئی بیمار ہے، کوئی قرضدار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار، کسی کا بھائی یا بیٹا نشہ کرنے لگ گیا، کسی کے گھر میں جادو، جنات، پریشانیاں، تنگیاں، طرح طرح کے غموں میں گھرے ہوئے غلام حاضر ہوتے ہیں. محفل میلاد سجا کے حضور کے آنے کی خوشی منا کے رب سے مانگتے مولا تیرے محبوب کے میلاد کی خوشی منائی ہے، اس کی برکت سے ہمیں خوشیاں عطا کر دے. اور میلاد کی محفل سجا کے آنکھوں کو فرش بنا کے کشکول بنا کے دل کو محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آپ پر تکتی ہے رستہ تیرا. چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا، ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، طرح طرح کے غموں میں گھرے ہوئے. حضور آپ کے غلام آپ کی نظر کرم کے طلبگار ہیں. وہ نکاح جس کے بارے میں ہمارے امام کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نکاح عنایت پہ لاکھوں سلام. اس نظر کی تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ مدینے کے والی تو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا. جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. محبوب کریم کی نگاہ کرم کے طلبگار، ان کی زیارت کے طلبگار، ان کے دیدار کے طلبگار، ان کے گنبد و مینار کی زیارت کے طلبگار. ہم حج اور عمرے کی دعائیں مانگتے، ہم اللہ سے رحمتوں کی وہ بھیک مانگتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے کہ میلاد کی برکت سے مولا ہماری غموں کو دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمیں اپنے محبوب کا دیدار عطا کر دے، ہمیں زیارت رسول عطا کر دے. ہم بھی اس دیدار کے طلبگار ہیں جس کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اے آدم کو چمکانے والے، اے ابراہیم کو چمکانے والے، اے قریش کو چمکانے والے، اے بنی ہاشم کو چمکانے والے، اپنے دادا کو چمکانے والے، اپنے بابا کو چمکانے والے، اپنی والدہ کو چمکانے والے، اے صحابہ کو چمکانے والے، اے اولیاء کو چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی منچ یعنی سٹیج پر جو زندگی میں سب سے پہلے بچپن میں کلام پڑھا تھا وہ یہ کلام تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پھر چمکانے والوں نے کیسا چمکایا، کیسا چمکایا، ایسا چمکایا کہ اس ایک الیاس قادری نے آج لاکھوں کو چمکا کے رکھ دیا ہے. دل عشق رسول سے چمکا دیے، چہرے سنت کے نور سے چمکا دیے، سر امامے کے تاج سے چمکا دیے، سوچوں کو چمکا دیا، سوچوں کو پاکیزہ کر دیا، عقیدہ مضبوط کر دیا، عشق رسول مضبوط کر دیا، محبت صحابہ مضبوط کر دی، اہل بیت کی محبت دل میں بسا دی، اولیاء کا پیار دل میں بسا دیا، سنت پر عمل کا جذبہ عطا کر دیا، علم کی روشنی کا شوق عطا کر دیا.
ہاں کہیں المدینۃ العلمیہ ہے، دارالفتاء اہل سنت ہے، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، مدنی قافلے سفر کر رہے، نیک اعمال پر عمل ہو رہا ہے، دنیا بھر میں مدنی مراکز بن رہے ہیں، مساجد بن رہی ہیں، مدارس المدینہ بن رہے ہیں، جامعۃ المدینہ بن رہے ہیں، آئی ٹی کا شعبہ بن گیا، مدنی چینل آ گیا، ہاں دارالفتاء اہل سنت قائم ہو گئے، مدنی قافلے سفر ہو رہے ہیں، روحانی علاج کے بستے لگ رہے ہیں، شعبہ تعلیم میں کام ہو رہا ہے، ڈاکٹروں میں نیکی کی دعوت کا کام ہو رہا ہے، جیلوں میں نیکی کی دعوت کا کام ہو رہا ہے، یو ایس اے میں، یو کے میں، یورپ میں، افریقہ میں، دنیا کے جس کونے میں جا رہے ہیں، یہ مدنی قافلوں کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ فیضان ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو آج ہمیں دعوت اسلامی کے دینی کام کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بھی مانگتے ہیں، یہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، برسانگی دیکھ کر ابر رحمت، برسانگی دیکھ کر ابر رحمت، برسانگی دیکھ کر ابر بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، گزرنا ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے، رگے گایوں گی ان کا چہرہ چارگے نارگے گایوں گی ان کا چہرہ چارگے گا، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، سالار کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، سرور کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، اچھے کی آمد، پیارے کی آمد، لگے گایوں گی ان کا چہرہ چارگے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا اس نعمت پر بھی شکر ادا کیا کریں کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے اپنے پیارے نبی کے ذکر سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا۔ رب کعبہ کی قسم اس نعمت پر بھی شکر کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے نبی کے ذکر سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا۔ تیرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کتنی دیر سے یہ نوجوان کھڑے بھی ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، مطلب بھرا ہوا اجتماع، یہ نوجوانوں کی آنکھوں میں جو آنسو، میں نے شروع میں آپ کو ایک جملہ بولا تھا، آپ سے ایک چیز لینی ہے آخر میں،
اور میری کمائی یہ آنسو ہیں جو عشق رسول کے ہیں، یہ محبت رسول کے آنسو ہیں۔ یہ آنسو بڑے قیمتی، یقین کریں ایک قطرہ آنسو کا پورے مجمع کی بخشش کے لیے کہیں کافی ہو سکتا ہے، یقین کریں۔ اور یہ میری آپ سب سے گزارش ہے، میلاد پاک کا مقصد بھی سمجھیں، جس پیارے نبی کا میلاد منا رہے ہیں ان کا کہنا بھی ماننا ہے، ان کی سیرت بھی اپنانی ہے، ان کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماع میں پابندی سے شرکت کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، علاقائی دورہ مضبوط کریں، اپنے علاقے میں 12 دینی کام اپنی مسجدوں میں مضبوط کریں، بچہ نمازی بنے، عاشق رسول بنے۔ یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے، اپنے علماء سے جڑے رہیں، فتنوں کا دور ہے۔ مدنی چینل اپنے گھر میں چلائیں، یقین کریں یہ مدنی چینل گھر پہنچ کر عشق رسول کا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ، دار المدینہ، جامعۃ المدینہ میں لائیں، ان کی ایمان عقیدے محفوظ رہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ یہ اولاد بنے۔ اور جتنے بھی نوجوان ہو، خاص طور پر میں آپ سے کہوں گا، خدا را دنیا کی گندی محبتوں سے اپنے آپ کو بچا لو، نشے سے بچو، عورت دولت کسی مال کی محبت میں اپنی جوانیاں برباد مت کرو۔ نشے نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دیا، نشے سے بچو، کسی گندی محبت میں اپنی زندگی جوانی برباد مت کرنا۔ یہ دنیا کی محبت روگ لگاتی ہے، رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی محبت روگ مٹاتی ہے، دنیا کی محبت برباد کرتی ہے، مدینے والے کی محبت آباد کر دیتی ہے، دنیا کی محبت اجاڑ دیتی ہے، مدینے والے کی محبت تار دیتی ہے۔ ایک حبش کے غلام تھے، پیسوں کے عوض بکتے تھے، گلیوں میں رسی میں ڈال کے گلے میں لوگ گھسیٹتے تھے، کوئی برابر نہیں بٹھاتا تھا، کوئی دوست نہیں بناتا تھا، لیکن انہی کو کعبے کی چھت پہ میرے محبوب نے فتح مکہ کے دن کھڑا کر دیا تھا۔ بلال چل کعبے کی چھت پہ اذان پڑھ۔ مکے کے بڑے بڑے رئیس و سردار نیچے تھے، اور یہ حبس سے چلنے والے غلام، یہ پیسوں کے عوض بکنے والے، اسی مکے کی گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹے جانے والے حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے، بڑے بڑے سردار اور رئیس نیچے ہوں، اور یہ کعبے کی چھت پر زبان حال سے یہ غلام بتا رہا ہو کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی محبت انمول بنا دیتی ہے۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، یورپ کے سفر میں، امریکہ کے سفر میں، وہاں کے اجتماعات میں نوجوانوں کو یہی کہہ کے آتا ہوں، یہ نوجوانوں کسی دنیا کی نیشنلٹی، پاسپورٹ، ویزے، کسی عورت، دولت، کسی بھی آفر کی خاطر کبھی اپنے عشق رسول پر سودا نہ کرنا۔ کسی دنیا کے پیپر سائن کرنے یا پاسپورٹ یا نیشنلٹی لینے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو نہ بیچ دینا، کبھی اپنے محبوب کی محبت پر سودا نہ کرنا، ٹھوکر مار کے آ جانا ایسے پیپروں کو جو تمہیں تمہارے نبی کا تعلق توڑ کر دنیا کی نیشنلٹی یا پاسپورٹ یا پیپر مل رہے ہو۔ کوئی عورت بڑی سے امیر سے امیر عورت یا بڑے سے بڑا پاسپورٹ مل رہا ہو، ٹھوکر مار کے آ جانا۔ ہمارے امام اہل سنت ہمیں سکھا گئے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایمان ہماری لازوال دولت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ فتنوں کا دور ہے، مت میں ہر ایک کا کلپ سننے بیٹھ جایا کرو، مت کوئی ایسا لٹریچر پڑھنے بیٹھ جایا کرو جو سوشل میڈیا پہ آ رہا دیکھنے سننے لگ جاتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے دل میں، جب وہ طرح طرح کے خیالات وسوسے جنم لیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کبھی بھی کمی نہ آئے، اپنے عقیدے، نظریے، اپنی سوچ کو مضبوط رکھنا ہے۔
اور عشق رسول کے اس تعلق کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا. شیطان چاہتا ہے ایمان برباد ہو جائے. شیطان چاہتا ہے حضور کے در سے تمہیں دور کر دے, رسول پاک کی محبت دل سے نکال دے. تو یہ بات یاد رکھیں, اپنے دل پہ یہ بات نقش کر کے رکھیں. اور جیسے کسی نے کہا تھا کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. میں نے پورے بیان میں آپ کو ایک بار بھی نہیں بولا کہ کہیں اونچا بولو یا سبحان اللہ کہو, آپ نے غور کیا ہوگا. لیکن میں اس وقت آخری لمحات میں یہ جملے آپ سے بلوانا چاہتا ہوں. میرے دل کو ٹھنڈ ملے, سکون ملے کہ شاہدرہ کے یہ نوجوان آج یہ عزم کر رہے ہیں کہ کبھی بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق ٹوٹنے نہیں دیں گے. میں نے جیلوں میں بیان کرنے گیا ہوں, یونیورسٹیز میں بیان کرنے جاتا ہوں, سٹوڈنٹس میں, جیلوں میں نے قیدیوں سے پوچھ لیا یار کوئی تم میں ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں نے گناہ کرتے ہوئے نبی پاک کا مقابلہ کرنے کی نیت کی تھی. یقین کریں لوگ آنسوؤں سے رونے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں اظہر یہ بات نہ کرو, کہتے ہیں اظہر بھائی یہ بات نہ کرو, ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے باقی نہیں ہیں. کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی نیت سے گناہ نہیں کیا تھا. آپ میں کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا ہے بندہ جو کہے کہ گناہ کرتے ہوئے میرا اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنے کی نیت تھی؟ نہیں, ہم یہی کہیں کہ گناہ ضرور ہوئے ہیں لیکن کبھی بھی رسول پاک کا مقابلہ کرنے کی نیت سے گناہ نہیں کیا. ہم خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو کچھ بھی ہیں, لیکن ہم حضور کی امت میں ہیں, ان کے غلام ہیں. تو شیطان یہ تعلق توڑنا چاہتا ہے, اسے بھی للکار کے بتا دو کہ بدبخت لعین شیطان, تو ہمارے نبی سے ہمارا تعلق توڑ نہیں سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. سینے سے آواز دو نوجوانوں جو پیچھے کھڑے ہو, تم بھی بولو کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا. اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں, توڑ دو شراب کی بوتلیں, پھاڑ دو یہ تاش کے پتے, جلا دو یہ گندی وی سی ڈیز, نکال دو اپنے موبائل اور کمپیوٹر سے گندے مناظر, گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, بے حیائی چھوڑ دو, ہاں شراب پینا چھوڑ دو, نشہ جوا چھوڑ دو, سود کھانا چھوڑ دو, حرام کمانا چھوڑ دو, ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو. کوئی لڑکی یا لڑکا جس کے ساتھ تم نے غلط رابطے بنا دیے, اسے SMS کر دو کہ تیرا میرا ناتا ختم, کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, اپنا سب کچھ کملی والا کل بھی تھا. اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا, کل بھی تھا. اس لیے آج میں آپ سے نیت کروا کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی بھی آمینہ کے لال کا دل دکھانے والا کام نہیں کریں گے. نیت کریں کہ انشاءاللہ کبھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھانے والا کام نہیں کریں گے. شراب, زنا, بدکاری کے قریب نہیں جائیں گے, نشے جوئے کے قریب نہیں جائیں گے. انشاءاللہ عشق رسول میں زندگی بسر کریں گے, محبت رسول میں جیئیں گے, اور یہی محبت لے کر لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے, یہ عشق رسول قبر میں لے کر جائیں گے. اور یہ سنا نا, قبر وحشت کا گھر, گھبراہٹ کا گھر, تنگی کا گھر, خوف کا گھر, لیکن میرے امام کہتے ہیں ہماری قبر میں سانپ اور بچھو نہیں آئیں گے. ہماری قبر پتہ کیسی ہوگی کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, کب جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور یہ مقام ملا کیسے؟ یا خالی نعرے لگانے سے مل جاتا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں کہ کیسے ملا مقام؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. خاک ہوئے ہیں ہم عشق میں, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, ان کی محبت نے بچایا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی عزت پائے گا, قبر و آخرت میں بھی عزت پائے گا. تو عشق رسول میں جینا ہے, عشق رسول کا تقاضا
کیا ہے ہماری نماز قضا نہ ہو. عشق رسول کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کبھی بھی ماں باپ کا دل نہ دکھائیں. عشق رسول کا تقاضا کیا ہے ہم جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, چغل خوری نہ کریں, ملاوٹ نہ کریں, کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کریں, کسی کو دھوکہ نہ دیں, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں, حلال روزی کمائیں, سچ بولیں, پاکیزہ زندگی گزاریں, سنت رسول کی خوشبو نظر آئے. یار جس گلی سے گزر جاؤ, جس بندے سے کاروبار کرو, جس سے سودا خریدو بیچو, کس کے ساتھ بزنس کرو, کس کا ڈیلنگ کرو, لوگ گواہی دیں کہ جس نبی کے امتی اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنے اچھے ہوں گے. ہمارے کردار سے عشق رسول کی خوشبو آئے, ہماری ڈیلنگ, ہمارے معاہدے, ہمارے معاملات, ہمارے اخلاق یہ عشق رسول کی خوشبو بکھیریں. جس گلی سے گزر جاؤ وہاں سے سنت اور عشق رسول کی خوشبو آنے لگ جائے. اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب کرے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. میرا مغل پورہ میں بیان ہے, ورنہ میں کوثر کی تفسیر میں کچھ اور بھی بڑھتا آگے, لیکن آج کے لیے یہی ہے نا. تو بیعت بھی کروا دیجیے حضور. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے, اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کسی پیر کامل سے بیعت ہو جانا بھی ہے. الحمدللہ رکن شورا حاجی اظہر اتاری صاحب کو امیر سنت نے اپنا مرید بنانے کا مجاز بنایا ہے, یعنی ان کو بیعت کرانے کی اجازت ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور امیر سنت کا مرید بنوا کر غوث پاک کے سلسلے میں بھی ہمیں داخل فرما دیں. جیسے جیسے رکن شورا فرمائیں ویسے ویسے آپ بھی کہتے جائیے, انشاءاللہ عز و جل آپ مرید ہو جائیں گے. امیر علیہ سنت کے ذریعے جو غوث پاک کا مرید بننا چاہیں یہ الفاظ دہرا لیں. جو مرید بننا چاہیں وہ پڑھ لیں. بقیہ سب کے لیے یہ عام طور پہ نہیں ہوتا. جو نہ ہونا چاہیں وہ بھی دعوت اسلامی میں کام تو کر سکتے ہیں. مرید ہونا شرط نہیں اس میں. یہ قادریوں, نقشبندیوں, چشتیوں سب کی ہے, سہروردیوں کی بھی دعوت اسلامی ہے. جو مرید نہیں ہے ان کی بھی دعوت اسلامی ہے. لیکن جو مرید بننا چاہے غوث پاک کی نسبت کی بڑی برکتیں ہیں. جو میں پڑھاتا ہوں یہ پڑھ لیں, انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانیاں نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں, مرید ہوتا ہوں امیر اہل سنت کا, اور ان کے ذریعے غوث پاک کا. یا اللہ پاک مجھے اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرما. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب یا رب یا رب. اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے. اے اللہ جو جو دلوں میں مرادیں لے کر آئے ہیں سب کی مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما دے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے. بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما دے. قرضداروں کے قرضے دور فرما. گھریلو ناچاکیاں اور جھگڑے دور فرما. تنگ دستی اور بے روزگاریاں دور فرما. اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے, روٹھوں کو منا دے, اجڑتوں کو بسا دے. میرے پروردگار جس جس کے گھر میں جادو, جنات, برے عملیات کا اثر ہے, کاروباری بندش ہے, کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد ہے, ساری پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. ہمیں بھی بخش دے, ہمارے ماں باپ کو بخش دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے. اس پورے مجمع پر رحمت کی نظر فرما دے. کوئی بھی آج یہاں سے خالی جھولی واپس نہ جائے. سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے. سب کی مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے. بار بار ہمیں حج نصیب فرما. بار بار مدینہ پاک کی زیارت عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں آج کے اس اجتماع کا ثواب ہمارے چودھری نور صاحب کے والد حشمت اللہ صاحب مرحوم, ان کو کیونکہ ان کا سالانہ برسی کی دعا بھی ہے, اللہ پاک ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما دے. جو 10 قرآن پاک, سورہ یاسین, اول کلمہ, درود پاک, مختلف اوراد, یہ سب جو پڑھائی میرے مل کے گئے, اللہ ساری بھی ان کو عطا فرما.
لکھ کے دیں یا اللہ پاک محبوب کا صدقہ کرم فرما دے. ہمارے عمیر بھائی کو بیٹا عطا فرما. جس جس کے پاس بیٹا نہیں ہے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو بیٹے عطا فرما دے. یا اللہ سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے. ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو بلا حساب بخش دے. پوری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک جس جس نے دعا کا پیغام بھیجا ہے یا پرچی دینا چاہتا تھا نہ پہنچا سکا یا دے دی دعا کے لیے نام پیغام اللہ سب کے تو جانتا ہے. سب پر رحمت کی نظر فرما دے. سب کے دلوں کی تمام نیک مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ پاک محبوب کریم کا صدقہ آج کے اس اجتماع کے لیے جس جس نے کوشش کی خرچ کیا ساتھ دیا تعاون کیا سب کا بیڑا پار کر. سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ پاک سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے. یا اللہ پاک جس جس کے دل میں جو جو نیک مراد ہے جو جو دلوں میں مرادیں لے کر آئے اللہ سب کے نام کام مرادیں دعائیں سب جانتا ہے. مولا کرم فرما دے. ماشاءاللہ یہ 15,000 کلمہ بھی 15,000 درود پاک بھی جو جو پڑھائی آئی ہے اللہ سارا محفل میلاد کی برکت سے اس پورے علاقے کے مرحومین عاشقان رسول کو عطا فرما دے. ہم سب کی تمام مرادوں پر رحمت کی نظر ہو. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. یا اللہ پاک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں استقامت و اخلاص عطا فرما. ہمارا فیضان مدینہ رحمان گارڈن میں ہفتہ وار اجتماع رحمان سٹی میں فیضان مدینہ میں جو ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو ہوتا ہے اس میں یہاں سے بھی گاڑی جو چلتی ہے اس میں برکت عطا فرما. جو جو اس میں سفر کرتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں ان کو بھی برکتیں عطا فرما. یا رب کریم ہمارے مفتی صاحب اور تمام یہاں کے علماء اور مشائخ اور جو بزرگ آئے جو دوست احباب آئے جو عاشقان رسول اس اجتماع میں آئے ہیں اللہ ان سب کو اس میلاد پاک کی برکات عطا فرما. ہماری حبیبیہ مسجد ہے حبیبیہ مسجد اس کی کمیٹی انتظامیہ اور اہل محلہ ان سب کو اس میلاد کی برکات عطا فرما. یا اللہ بالخصوص ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحمت کی نظر پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح وبک نستعین یا ذا الجلال والاکرام. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.